سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس مهاد الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى وهل يا قدس لا نقوى ومنا ثائر الرجل ومنا الظافر البطل ويلفى شعبنا سادر بليل ما له آخر رعاك الله يا قدس ويلفى شعبنا سادر بليل ما له آخر رعاك الله يا قدس رعاك الله يا قدس سلام الله يا قدس سلام الله يا قدس سلام الله يا قدس سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بحیثیت امہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ تاریخ اس سیاہ موڑ پر ہے جب مسجد اقصیٰ، جو تیسرا سب سے محترم اور اہمیت کی مسجد ہے، اس کو غاصبین اور ظالمین اس کے در پہ ہیں۔ آج ہم جسمانی طور سے القدس میں موجود نہیں ہیں۔ جو فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ صرف ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ہم آج وہاں پر موجود نہیں ہیں، نہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ وجہ ہمیں بری الزمہ اللہ کی نظر میں نہیں کرے گی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرائض ہے اس کو جاننا، اس علم کو جاننا ہر مرد اور عورت پہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ ہدایت بتائی ہے، گائیڈ کیا ہے، جانکاری دی ہے تاکہ ہم اپنے دشمن کے بارے میں جانیں۔ بغیر اس کو جانے آپ کبھی بھی آپ اپنی نہ اسٹریٹجی بنا سکیں گے، نہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ کو کس طرح سے دعائیں مانگنی ہے، کس طرح سے اپنا دفاع کرنا ہے اور کس سے بچنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو دشمن کا نام لیتے ہی آپ کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ القدس سیریز ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ذہن میں آ رہا ہوگا یہودی، اسرائیل، وہ ہیں، لیکن اگر صرف وہی ہیں تو پھر ہماری نظر کمزور ہے، ہم دور اندیش نہیں ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے اور وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اور اس کھلے دشمن کو ہم بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ ہمیں یاد نہیں رہتا ہے کہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا ہدایت دی ہے۔ تو ٹریسنگ فٹ اسٹیپ سے جڑیے اور اس سیریز کو عام کریے۔ آپ کو یہ 4 ایپیسوڈ پر مشتمل سیریز ہے، مسجد اقصیٰ اور القدس، اس کی اہمیت جانیے آدم علیہ السلام سے۔ تو پہلے ایپیسوڈ میں ہم تمام انبیاء کی کرونالوجی کو سمجھیں گے سلسلے وار طریقے سے، اور دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نے شیطان نے کیا دشمنی کی تھی اور وہ کیسے ہمارا دشمن ہے قیامت تک کے لیے، اور یہاں تک کہ ہم عیسیٰ ابن مریم تک آئیں گے انشاءاللہ اس سے پہلی ایپیسوڈ میں، اور کیا کنیکشن ہے القدس کا، جیروسلم کا، مسجد اقصیٰ کا اور یہودیوں کا کلیم، تو وہ انشاءاللہ جانیں گے۔ سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہم لیں گے القدس، قرآن حدیث کی روشنی میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کی شریعت میں اس کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح نے اللہ اس سلسلے کو جاری رکھا ہے۔ تیسرے میں ہم لیں گے القدس کی ہسٹری، ریسنٹ ہسٹری، جیسے ہم لیں گے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے انہوں نے بیت المقدس ان کے زمانے میں ملا، اور کس طرح سے فاتح بیت المقدس مجاہد اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں، نور الدین زنگی کے بارے میں، اور بھی تھوڑی سی تاریخ ہم انشاءاللہ لیں گے۔ اور چوتھی جو ہوگی وہ ہوگی القدس آج کے حالات حاضرہ میں، اور کس طرح قرآن اور حدیث کی روشنی میں تمام جو حالات ہیں وہ کس طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور کس طرح سے اللہ نے ہمیں گائیڈ کیا ہوا۔ انشاءاللہ یہ ہم کریں گے، تو بنے رہیے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ، انشاءاللہ ہم اس کو آدم علیہ السلام سے لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اللہ رب العالمین سورہ اعراف میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟
بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا اچھا جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا۔ یہ دیکھیے، یہ اس نے اس قدر حسد اور اس قدر وہ ہم سے دشمنی کرتا، اللہ سے کیا کہہ رہا ہے کہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے ان کو کیا کروں گا، گھیروں گا، اور تو اکثر کو اس میں شکر گزار نہ پائے گا، کیونکہ اللہ کو شکر گزاری بہت پسند ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جو آدم کی اولاد ہے وہ ناشکری کرے۔ ناشکری، سب سے بڑی ناشکری کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی ہدایت کو ہم نہیں مانیں۔ اب آپ دیکھیے یہاں پہ دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بافراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام کی اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دو سبق ملتا ہے کہ سب سے سچا خیر خواہ ہمارا اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ اسی نے ہم کو کس طرح سے بنی آدم کا اس نے اکرام کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ وہ بہت التواب ہے۔ جب آپ غلطی کرتے ہیں آپ سچے دل سے توبہ کریں، اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی بھی توبہ اس نے قبول کر کے پھر نہایت احترام کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ اس نے زمین پر اتارا، اور یہ بتا بھی دیا ساتھ میں۔ دیکھیں آپ کس کو گائیڈنس دیتے ہیں؟ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں میں اگر دیکھیں تو ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں یا نہیں کہ تم بچے ایسے کرنا، اگر وہ باہر جا رہا تو ہم اسے باہر کے تعلقات سے کچھ نصیحت کرتے ہیں، اگر وہ کاروبار کر رہا تو ہم کاروبار کے تعلق سے نصیحت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے وہ تمہارا دشمن ہے، اس سے تمہیں بچنا ہے، اور میری ہدایت کو جو بھی مضبوطی سے پکڑے گا اسے نہ کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور یہ اللہ کی سنت ہے، اور یہ اللہ کی سنت میں آپ کبھی تبدیلی نہ پائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اللہ کے ذمے تھا کہ انسان کی ہدایت کے لیے اس نے اپنی طرف سے رسول اور نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ یہ انسان ہے جو اس ہدایت کے ساتھ کیا کرتا ہے، کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آدم علیہ السلام کی سٹوری سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو ہمیں اپنے آدم علیہ السلام کی سنت پہ چلتے ہوئے فوراً کیا کرنا چاہیے۔ یہ حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ نیک اور مومن آدمی وہ ہے کہ جب جیسی اسے غلطی ہوتی ہے وہ فوراً رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو توبہ کرنا ہے، سب سے پہلی بات ہدایت کو پکڑے رہنا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ یہ آج کی شکل میں صرف قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی احادیث، اس سے ہم کیا کریں گے، مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، شکر گزاری بھی کریں گے اور اپنا دفاع بھی کر پائیں گے۔ اچھا ایک اور بات بتا دوں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ مکہ میں وہ گھر بنائے جو بیت اللہ کے نام سے، بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ، سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے وہ مشہور زیادہ ہے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، اور آدم علیہ السلام اس کو بنا چکے تو ایک حدیث کا مفہوم ہے، بخاری میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر آپ کو حکم ہوا، پھر آپ القدس گئے اور وہاں پہ مسجد اقصیٰ بنائی، لیکن وہ مسجد اقصیٰ بہت بڑی نہیں تھی، چھوٹی سی مسجد اقصیٰ بنائی، وہ جو القدس والا جو ایریا ہے اس میں بنائی مسجد، اور وہاں پر بنانے کے بعد آپ وہاں سے آ گئے۔
تو کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی مسجد پہلے بنی تھی اور دونوں میں کس قدر فرق ہے، کتنا فرق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت العتیق یہ سب سے قدیم اللہ کا گھر ہے، یہ خانہ کعبہ پہلے بنایا، اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ بنی ہے جو کہ القدس میں ہے۔ تو پھر آپ یہ سمجھیے کہ مسجد اقصیٰ اور بیت کعبہ کا ہسٹری سیم لائن میں ہے۔ اب ہم آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اور ابراہیم علیہ السلام، دیکھیے پہلی بات تو ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ خلیل اللہ ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو تمام لوگوں کے لیے چن لیا۔ اللہ رب العالمین خود فرماتا سورہ بقرہ میں کہ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں کے متعلق نہیں ہے، جو اس میں سے ظالم ہوں گے اس کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے ہسٹری کیسے چل رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، اسماعیل سب سے بڑے تھے اور ان کو اللہ کے حکم سے ان کی والدہ کو حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل السلام کو کہاں پہ چھوڑا؟ انہوں نے وادی زی زرع میں، جو ہم عرب کے نام سے جانتے ہیں، اور وہاں پہ چھوڑنے کے بعد وہ مشہور واقعہ کہ نہ وہاں پہ کچھ آبادی تھی نہ کوئی چیز کی سہولت تھی، اس کے باوجود جب وہ چھوڑتے ہیں تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کو اتنا اللہ پہ توکل تھا، وہ فرماتی ہیں کہ آپ ہمیں کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو کہتے ہیں آپ بے فکر ہو جائیے، اللہ ہم سے غافل نہیں ہوگا۔ اور یہ جملہ اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ آپ دیکھیے پورے شہر کو قیامت تک کے لیے اللہ نے بسا دیا، اور وہ اس میں زمزم ہے۔ وہ اسماعیل علیہ السلام جب بلک بلک کر رو رہے تھے وہ پانی زمزم وہاں پہ نکلا، اور آخر میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی قبول فرمایا، اور آخری رسول جو ہے کس میں سے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام میں سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حضرت ہاجرہ جو ہے یہ ان کی والدہ، یہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام وادی زی زرع یعنی مکہ میں تھے۔ اب اسحاق علیہ السلام جو ہے ان سے تمام انبیاء کا سلسلہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ میں تجھے کیا کروں گا؟ میں تمام لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو یہاں سے تمام انبیاء کا ہم لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات آپ یہ سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو نبوت ملی تو ان کی دعوت پہ کوئی نے دعوت قبول نہیں کی، صرف ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے دعوت قبول کی اور وہ ان کے ساتھ آئے تھے۔ تو آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے، یہ عمل لوط جس کو ہم ہوموسیکشوالٹی کے نام سے جانتے ہیں، اس عمل میں ملوث تھی، اس گھنونے جرم میں ملوث تھی، اتنی بد اخلاق اور قبیح گناہ وہ کرتی تھی۔ تو اللہ نے ان کو پورا اٹھا کے اس زمین کو تلپٹ کر دیا، اور جب ان کو مارا ہے تو وہ ڈیڈ سی، بحر مردار کے نام سے وہ جگہ مشہور ہے، وہ ڈیڈ سی جو ہے جارڈن میں بھی ہے اور ابھی کرنٹ اسرائیل میں بھی ہے۔ تو یہ پورا ایریا، یہ بھی کیا تھا؟ یہ لوط علیہ السلام کا ایریا ہے۔ اس کو میں صرف اس لیے بول رہی ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسرائیل جو اپنی آنے والا نقشہ جو بنا رہا ہے، دیکھیے اسرائیل ایک واحد ملک ہے جس نے یونائٹڈ نیشن میں اپنا نقشہ نہیں دیا ہے۔ اس کا نقشہ ہر 5 سال کے بعد 2 سال کے بعد بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ وہ اس نقشے پہ عمل کر رہا ہے جو ان کی اپنی کتاب میں، یہاں تک کہ وہ سلیمان علیہ السلام والا جو ہے وہ اپنانا چاہتا ہے، وہ سرحد اور وہ سلطنت بنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اسحاق علیہ السلام کے پاس۔ اسحاق علیہ السلام سے اللہ نے ان کو کئی بیٹے دیے، ایک یعقوب علیہ السلام جو تھے، اور ان کے 12 بیٹے تھے۔ 12 بیٹے میں بہت زیادہ مشہور ہیں یوسف اور بنیامین اور یہودا۔ یہودا سے ہی وہ ٹرائب نکلتی جس کو یہ یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم یہودی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں سے لیں گے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ہم ان کا نام لیں گے۔ ہم یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ یہ یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے۔ کنعان جو ہے فی الحال اگر آپ اس کو نقشے میں دیکھیں گے تو وہ اسرائیل اور جارڈن کے بارڈر پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وہ رہتے تھے اپنے بیٹوں کے ساتھ۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جیسے وہ دیہاتی لائف سٹائل تھی، وہاں پہ دیہات کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور اس کے بعد اس سے قریب جو مصر تھا، کئی میل کے فاصلے پہ، لیکن آپ پیدل جا سکتے تھے وہاں سے۔ تو وہاں پر یوسف علیہ السلام جو ہے کیسے مصر پہنچے، وہ ذکر آپ کو کہاں ملتا ہے؟ وہ قرآن میں آپ کو ملتا ہے سورہ یوسف میں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی کہیں بھی پورے قرآن میں ذکر نہیں ہے سوائے سورہ یوسف میں۔
تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ان کو خواب کی تعویل دی اور کس طرح سے وہ خواب دیکھتے تھے، اور خواب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دیتا تھا، اور اللہ نے ان کو بہت زیادہ حسن دیا تھا اور بہترین اخلاق دیا تھا۔ یہ دیکھیے کنعان میں جب یہ رہتے تھے، ان کے بھائی لوگ ان سے کیا کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، اور ان کو کیونکہ ان کے والد ان کو بہت چاہتے تھے، اور ان کے بھائی اپنی دشمنی میں کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دو۔ اس میں سے ایک بڑا بھائی کہتا ہے قتل مت کرو، اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، اور وہ اندھے کنویں میں پھینک کر آ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم اللہ سے توبہ کر لیں گے اور ہم پھر کیا بن جائیں گے، اچھے بن جائیں گے۔ اور یہاں سے وہ ان کا واقعہ کا سلسلہ چلتا ہے، پانی کی ڈول کے ساتھ وہ اوپر آتے ہیں، اور وہاں سے وہ مصر بیچے جاتے ہیں ایز غلام، ان کو خریدا جاتا ہے، اور جس کے پاس وہ پہنچتے ہیں وہ مصر کے بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین دیکھیے، آپ ان کے بھائی جو ہے دشمنی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، اپنی نعمت کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ تو شیطان اور اس کے کارندے جو بھی کام کرنا چاہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں، اللہ اپنی مشیت پوری کر کے رہتا ہے۔ اور یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نے ان کے ساتھ تو یہ کیا تھا کہ ابھی اس کے ختم ہو گیا ہوگا یا کہیں غلام بنا کے بیچا گیا ہوگا، اور لیکن اللہ نے ان کو مصر میں انتظام کر دیا، اور مصر میں آ کے اس وزیر کے پاس رہ کے وہ دنیاوی تعلیم، وہ سیاست، وہ مکر و فریب جو ان کے گھر میں چل رہا تھا وہ دیکھ رہے ہوتے، بادشاہت دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح سے اللہ نے ان کو تمام دنیاوی علم جو ہے اس وزیر کے گھر میں رہ کے ان کو سکھایا۔ لیکن ان کا جو حسن دیکھ کے اس وقت کی جو وزیر کی بیوی تھی وہ اس پر فدا ہو گئی، لٹو ہو گئی۔ تو آج ہم جو دیکھتے ہیں نا فحش اور بے حیائی کے کام، یہ کوئی نئی چیز نہیں ایجاد ہے، یہ اس زمانے سے قدیم جاہلیت ہے، یہ اس زمانے سے یہ بے شرمی اور بے حیائی کے کام ہوتے تھے کہ کس طرح سے وہ عورتیں اس پہ لٹو ہو جاتی ہیں، تو بجائے وہ اس کو شرمندہ ہونے کے وہ ضیافت کرتی ہے، عورتوں کو بلاتی ہے، اپنا جیسے کٹی پارٹی ہوتی ہے اس طرح سے رکھتی ہے، اور کس طرح سے وہ اپنے ہاتھ کاٹ لیتے ہیں، اور حسن یوسف مشہور ہوا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود اللہ رب العالمین نے پھر ان کو کیا کیا کہ کس طرح سے وہ بادشاہ کے قریب پہنچتے ہیں، اور ان کا خواب سچ ہوتا ہے، ان کے بھائی، ان کے پیرنٹس یعنی ان کے والدین آتے ہیں، اور اس طرح سے ان کا خواب سچ ثابت ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ وہ دعا مانگتے ہیں، بڑی خوبصورت دعا ہے کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ زمین و آسمان کے بنانے والی تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ اب دیکھیے، جو بھی اللہ کا بندہ ہے، جس نے اللہ کے ساتھ معرفت کی، جو اللہ کے احکام کو ماننے والے، اللہ کے رسول کو بھی اللہ کیا فرماتا ہے، وہ میرا بندہ ہے۔ تو اس کی ابدیت، اس کا تقاضا یہ ہے، ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر وقت شکر گزار ہو۔ یہاں پہ یوسف علیہ السلام کو ملتا ہے تب بھی شکر گزار، جیل میں جاتے ہیں تب بھی شکر گزار، اور ہم دیکھتے کہ ان کے ماننے والے اتنے ہی ناشکرے ہیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح سے یہ مصر میں بنی اسرائیل جو ہے ان کے والد آ جاتے ہیں، ان کے پورے بھائی آ جاتے ہیں، تو اس طرح سے ان کو پیر جمانے کو مل جاتا ہے مصر میں۔ اور یہاں پر یہ جب مصر میں رہتے ہیں تو کیونکہ اللہ نے ان کو کافی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، اور یہ بھرپور طریقے سے دنیاوی سیاست کو بھی سمجھ رہے ہیں، تو یہ ہر جگہ یہ لوگ چھا جاتے ہیں۔ اوپر سے اللہ نے ان کو جو علم دیا ہے، وہ نبوت والا علم، اس سے لوگ درجوق کیا ہے ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے، اور اس تبلیغ کی وجہ سے ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتھا بڑا ہو رہا تھا۔ اور جو مصر کا جو اصل باشندے تھے، جو آل فرعون تھے اور فرعون مصری لوگ تھے، وہ ان سے حسد کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب حسد میں انسان کیا کرتا ہے، وہی کام کرتا ہے جو شیطان نے کیا تھا، اور فرعون اور اس کی جو لوگ تھے ان کو بھی یہی تھا کہ ہم ان سے بہتر ہیں، یہ تو وہاں سے آئے تھے، ابھی ان کی ہسٹری تو سب کو پتا ہے نا۔ تو یہ وہ حسد میں مبتلا تھے کہ یہ کنعان سے آنے والے لوگ یہ تو فاقے میں مر رہے تھے، ان کو ہم نے دیا، اور آج ان کی یہ اوقات ہیں۔ اور اس طرح سے وہ ان کو حسد کی نظر سے دیکھتے تھے، اور جس طرح سے آپ بالکل نہیں سمجھ لیں کہ ہندوستان میں جو ہماری حالت ہے 1947 سے پہلے ہم ایز این رولر انڈیا کے تھے، وہ اگر 300 سال پہلے برٹش آ کے رول کر رہا تھا، لیکن جب وہ گیا تو پھر ہمارے ہاتھ میں آنا چاہیے کہ یہ ملک ہمارا تھا، 1000 سال ہم نے راج کیا تھا، اس کے چپے چپے ہماری گواہی دے رہے تھے۔ لیکن ہوا کیا، وہ دونوں نے مل کے ڈیوائیڈ، دونوں نے مل کے ایک اینیمی بنا لیا، اسلام مسلمان۔ اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں 1947 کے بعد سے ہمیں باقاعدہ یعنی اسٹیٹ اسپانسر قتل عام ہوا، فساد ہوئے ہیں، اور اس طرح سے ہمیں پیچھے دھکیلا گیا، باقاعدہ ہماری معیشت کو، ہماری اکنامی کو ختم کیا گیا پلاننگ کے ساتھ۔ اسی طرح سے مصر میں بھی یہ لوگ کیا کیے،
ڈے بائی ڈے دھیرے دھیرے ایک ایک ہر روز ظلم بڑھتا چلا گیا. اس قدر بڑھا کہ بنی اسرائیلی جو ایک وقت تھا کہ وہ عروج پر تھے، وہ ایک دم بالکل جیسے آج ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت ہے اس سے بھی بدتر ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جانے لگا. تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے اس سال یہ تھا کہ اس کے خواب دیکھا تھا بادشاہ نے کہ اس کے بنی اسرائیل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، ایک لڑکا پیدا ہوگا جو میری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا. اور فرعون نے اس خواب کی وجہ سے، صرف اس خواب کو دیکھنے کی وجہ سے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے سارے لڑکوں کو ذبح کرو اور لڑکیوں کو چھوڑ دو تاکہ وہ خدمت کے لیے. اس سے ان کی گھمنڈ اور غرور کا پتہ چلتا تھا. اور اللہ بھی رب العالمین کیا کرتا ہے، غرور کو پسند بالکل نہیں کرتا. کوئی بھی گناہ وہ معاف کر دے گا لیکن غرور کو معاف نہیں کرتا. غرور اور تکبر، کبر، یہ دیکھیں کبر جو ہے نا وہ اللہ کی چادر ہے. لوگوں جیسے شیطان نے وہ غلط کام کیا تھا سیم اسی طرح سے یہاں پہ یہ مصریوں نے بھی کیا. تو آخر اللہ نے کیا کیا، ان لوگوں کو ڈبا دیا اور وارث اس سرزمین کے کون بنے، بنی اسرائیل بن گئے. تو آپ کام کچھ بھی کرنا چاہیں، یہ زمین اللہ کی، اس کے اندر سارا کچھ وہ اللہ کو بلانگ کرتا ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے. اگر جس کو یہ چاہیے یا اس دنیا کی عزت، دولت، حشمت اور کیا بولتے ہیں نا اقتدار، یہ سارا کچھ، تو اس کے لیے سب سے شارٹ اور آسان راستہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کو پکڑ لے اور اللہ سے دعا کرے اور بہت زیادہ شکر گزاری کرے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. لیکن یہ لوگوں نے کیا کیا، اب یہ پورے جو ہے فرعونی ڈوب گئے، غرقاب ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگ جو تھے اللہ نے ان کو بچا لیا. مگر یہ قوم غلام ہو چکی تھی، تو یہ ذہنی غلامی میں مبتلا ہو گئے تھے. یہ بنی اسرائیل جو ان پر ظلم کرتے تھے ان کے ہی رسم اور رواج سے متاثر ہونا شروع ہو گئے. تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے اللہ کی جو نعمت تھی اس کے ساتھ ناشکراپن کرنے لگے. ان کے وہاں تمام جو ان کے یہ ہٹ دھرمی کرنے لگے، اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے باوجود یہ ہٹ دھرم ہوئے، نہیں مانتے تھے، ضد کرتے تھے. اور سب سے زیادہ جاہلانہ اور مشرکانہ رسم اور رواج اور اس طرح کے ان کو فیسٹیولز اور تہوار پسند آتے تھے جو کہ مصری کرتے تھے، جو شرک والا کام، وہی کام ان کو اچھا لگتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلایا 40 روز کے لیے، صرف 40 روز کے لیے بلایا، اتنے میں بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. اس قدر ظلم کیا اس کے باوجود. اور اس میں اس قوم میں سب سے بڑھ کر ناشکری ہو گئی. انہوں نے اپنی تورات کو بھی پیچھے رکھ دیا، اس کا بھی حکم کوئی نہیں مانا. اور اس قوم پر اللہ نے اتنی ان گنت احسان کیے، ان کے پر من سلوا لائے، سب کچھ لائے. اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم لوگ داخل ہو جاؤ اس میں القدس میں، مگر یہ لوگ داخل نہیں ہوئے. کیا کہتے ہیں، موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جانے. یہ ایسی قوم. اور ایک اور واقعہ رہ گیا تھا مجھے آپ کو بتانا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے. ان کی ملاقات یہ خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے سورۃ الکہف میں، آپ پڑھیں گے. تو آپ کبھی بھی کوشش کریے کہ آپ سورۃ کہف کو پورا جو ہے آپ نا ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہ دجال کے فتنے سے بچاتی ہے. آپ بچیں گی کیسے جب آپ اس کو مفہوم کو نہیں سمجھیں گے. تو بہرحال سورہ کہف میں بہت خوبصورت طریقے سے اللہ نے آدم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے اور وہ اس قوم کا بھی ذکر کیا جو ناشکری تھی. اور 3 جو سفر میں 3 واقعات ہوتے ہیں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا، اللہ نے اس کا ذکر کیا. اس میں سے میں ایک واقعہ لینا چاہتی ہوں کہ دیوار گر رہی تھی تو موسیٰ اور خضر علیہ السلام اس کو بچاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، وہ سیدھا کر دیتے ہیں. اس دیوار کو سیدھا کرنے پر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ اس کی اجرت ہی لے لیتے، اور یہیں سے ان کا سفر ختم ہو جاتا ہے. میں نے اس کو کیوں چنا ہے، کیونکہ دجال کے فتنے سے ہمیں سورہ کہف بچاتی ہے. اور اس میں خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا، 2 یتیم بچوں کا تھا. وہ اتنے چھوٹے تھے کہ وہ اپنے اس خزانے کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ نے مجھے بھیجا تھا کہ میں اس دیوار کو کھڑا کر دوں تاکہ وہ سب لوگوں کے ہاتھ سے شر سے محفوظ رہے. تو اگر اس زمانے میں آپ کو اپنا مال کی آپ کی حفاظت کرنی تو ہمیشہ حلال رزق رہے گا تو بچے گا. اس کے علاوہ ذوالقرنین کا ذکر ہے کہ کیسے ذوالقرنین کے پاس طاقت تھی تو کس طرح سے انہوں نے بھی لوگوں کی جو مظلوم تھے ان کی مدد کی ہے، جو کمزور لوگ تھے ان کی مدد کی تھی. کس طرح سے وہ یاجوج ماجوج آتے تھے اور ان کو تنگ کرتے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا، وہ دیوار بنائی اور اس کے اوپر سیسا ڈلوایا اور کہا جب تک اللہ چاہے گا اس کی وہ رہے گی، اور جب اللہ کی اذن سے جب ڈھائیں گے تو یہ لوگ نکل آئیں گے. تو بتایا جاتا ہے کہ جب اقتدار ملے تو آپ کو کس طرح سے عاجزی اختیار کرنی ہے اور کس طرح سے
مستحق لوگوں کی اور کمزور لوگوں کی مدد کرنی. کہ سورہ کہف جو ہے دجال کے فتنے سے بچاتی ہے. اس کو آپ پڑھیے گا انشاءاللہ، آپ اس کو بہت زیادہ اس سے متاثر بھی ہوں گے، اور پھر آنکھ کھلتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت انداز میں سورہ کہف کو بیان کیا ہے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ مشرکانہ عمل کرنے لگتی ہے، کوئی بات سنتی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا ہے کہ نہ اس میں داخل ہو جاؤ اپنے لوگوں کو لے کے. تو ان کی قوم یہ کہتی ہے موسیٰ تم جانو تمہارا رب جانے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کو 40 سال کے لیے محروم کر دیا اور کہا کہ تمہیں یہ نصیب ہی نہیں ہوگا اس میں داخل ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. وہ 40 سال کے لیے اللہ نے ان پہ حرام قرار دے دیا، اور اس دوران موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے. تو وہ التجا کرتے ہیں فرشتے سے کہ انہیں القدس کی زمین کے پاس سے اوپر لے جائے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ سے بڑی محبت تھی. بلکہ تمام انبیاء، اگر آپ دیکھیں گے القدس میں، تو یہ ایسی سرزمین ہے کہ جتنے ابھی میں نے انبیاء کا ذکر کیا، بہت سے انبیاء کا چھوٹ بھی گیا ہے، وہ سارے کے سارے اسی ایریا میں تھے، اسی ایریا میں چلے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بالشت کی جگہ ایسی نہیں کہ جس پر کوئی انبیاء نے اپنے قدم نہ رکھے ہو، کوئی نبی نے قدم نہ رکھا ہو، یا کوئی فرشتے نے نہ رکھا ہو، اور کسی نبی نے یہاں پہ سجدہ نہ کیا ہو. اس قدر یہ پاک سرزمین ہے. اللہ نے صرف نہ اس کا حالی مسجد اقصیٰ کی جگہ کو نہ وہ بابرکت بنایا، بلکہ اس کا حول، یعنی اس کے تمام ماحول میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور اس کے فزیکلی بھی برکت رکھی ہے اور اسپرچولی بھی برکت رکھی. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون ان کے بھائی تھے، تو یہ اللہ سے التجا کرتے ہیں اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ تو بنا دے. تو موسیٰ اور ہارون یہ دو ایک ساتھ تھے رسول اس بنی اسرائیل میں. اور یہاں سے لے کے ڈاکٹر اسرائیل احمد مرحوم کہتے ہیں کہ 1400 سال تک عیسیٰ اور یحییٰ یہ دو ایک ساتھ ہیں. یہ دونوں کے بیچ میں 1400 سال کا وقفہ ہے، اور بولتے کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب ان کے پاس کوئی نبی موجود نہیں تھا ان کی ہدایت کے لیے. اس کے باوجود یہ قوم ناشکرہ پن اور سارے مشرکانہ عمل کرتی تھی، اور ہر وہ کام کرتی تھی جو خاص کر اللہ کو ناپسند تھا. اس کے بعد ہم آتے ہیں داؤد علیہ السلام کے پاس. یہ یہودی داؤد علیہ السلام سے بہت متاثر ہیں، کیونکہ یہاں سے آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے وہ بدوی لائف سے آتے ہیں مصر میں، اور مصر میں چھا جاتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے ذکر سنا. اب دیکھیں داؤد علیہ السلام، اب ان کو صرف نبوت ملی تھی، اب یہاں پہ کیا مل رہی ہے؟ بادشاہت بھی مل رہی ہے. تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دو ہی ایسے ہیں رسول نبی ہیں جن کو اللہ نے کیا دی ہے؟ بادشاہت بھی عطا کی ہے. تو داؤد علیہ السلام چرواہے تھے، اور ایک رات میں اللہ نے ان کو تمام صلاحیت جو بادشاہت کے لیے ہے وہ ساری صلاحیتیں اللہ نے انہیں دے دی ایک ہی رات میں. تو سیاست اور نبوت یہ سارا کچھ اللہ نے ایک رات میں ان کو عطا کر دیا، اور پوری صلاحیت سے وہ بھرپور ہو گئے. اللہ نے ان کو جو کتاب دی وہ تھی زبور، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی وہ تھی توریت. تو زبور یہ ان کی کتاب تھی، اور اللہ رب العالمین نے جو ان کو اتنی حکمت عطا کی تھی، اور جب یہ حمد کرتے تھے تو تمام پہاڑ پرندے سب وجد میں آ جاتے تھے، اور ایسا تھا سب مل کے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ اللہ کی حمد و تعریف کر رہے ہیں. اور لوہا جو ہے ان کے ہاتھ میں نرم، لوہا نرم کرنے کا مطلب یہ کہ لوہا الحدید یعنی کیا تھا؟ طاقت. تو طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ جب آپ ویپنز بناتے ہیں، اسلحے بناتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام کی بادشاہت بھی بہت مضبوط تھی، اور اسی چیز کو یہودیوں نے کیا کیا ہے؟ دیکھیے یہ لوگوں نے ٹیلر میڈ ہے نا اپنی وہ بنا رہے ہیں شریعت. ان کا داؤد علیہ السلام کا کچھ پسند آیا وہ لے لیا، سلیمان علیہ السلام کا کچھ پسند ہے وہ لے لیا، موسیٰ علیہ السلام کا کچھ پسند ہے وہ لے لیا، اور جس کو نہیں پسند کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پسند کیا، ان کو چھوڑ دیا. تو یہ پک اینڈ چوز والی معاملہ نہیں ہوتا. یہاں پہ ہر شریعت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تمام پیکج لینا ہوتا ہے، لیکن یہ پک اینڈ چوز کرنے لگے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پھر سلیمان علیہ السلام جب ہیں، ان کے بیٹے جو ہے داؤد علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام سب سے عظیم الشان سلطنت جس میں تمام جن و انس، جانور، پرندے، رینگنے والے، کیڑے مکوڑے، یہ سب آپ کے تابع اور فرمات تھے، اور ان کی بولیاں آپ سنتے تھے اور سمجھتے تھے، اور ان کو حکم ڈائریکٹ دیتے تھے. ہوائیں آپ کے حکم سے چلتی تھیں. اس قدر وسیع ان کی سلطنت تھی، اور اتنی طاقت اللہ نے کسی کو نہیں. اور انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ ایسی مجھے تو سلطنت دے جو تو نے کسی کو نہیں دی ہے. اور اس کے علاوہ مگر یہ تھا کہ ساتھ میں ہی وہ اللہ کے کیا تھے؟ بہت شکر گزار تھے. دیکھیں اللہ رب العالمین بتاتا ہے سورہ نمل میں
کہ کس طرح سے جب چونٹی کی آواز وہ سن لیتے ہیں تو سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ، میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندے میں داخل کر۔ یہ تھی سلیمان السلام کی دعا۔ دیکھیے کتنی بادشاہت ہے، اس کے باوجود کتنی زیادہ عاجزی وہ انکساری ہے۔ اور یہ سلیمان علیہ السلام کے یہ ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مسجد اقصی بنائی تھی یا ہیکل سلیمانی جسے یہودی کہتے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام سے بنی تھی، پھر یعقوب علیہ السلام نے اسے بنایا تھا، اور اس طرح سے نا کئی بار وہ بنی ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کو بہت بڑا اس کمپلیکس میں جو آج مسجد اقصی ہے اور وہ جو گولڈن ڈوم ہے والی مسجد ہے اور جو دیواری گریا، یہ سارا کمپلیکس میں انہوں نے بہت شاندار کیا کیا تھا، ہیکل بنایا تھا۔ ہیکل اس لیے وہ کہا جاتا ہے ہیکل سلیمانی، جس کو یہودی اپنے ایجنڈے کے حساب سے وہ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے کہ مسجد اقصی کو شہید کریں۔ جب ہماری زیارت اللہ نے نصیب فرمائی تھی 2019 میں، تو اس کے باقاعدہ اس ویلنگ وال کے ایک دم لگ کے انہوں نے باقاعدہ سرنگ لگائی تھی، اور وہ اس کی کچھ ڈالرز رکھ کے انہوں نے ٹکٹ رکھی تھی کہ آپ اندر جا کے سرنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں ہم باقاعدہ میں نے دیکھا تھا اسٹیکر لگا ہوا تھا، لیکن ہم اندر نہیں گئے۔ اس قدر نفرت ہو رہی تھی کہ وہ پیسے بھی لے رہے ہیں اور اندر سرنگ میں وہ دکھا بھی رہے ہیں، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں اندر خود میں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن وہ اندر ایسا لگتا ہے کہ وہ اندر بالکل کھوکھلا وہ کر چکے ہیں۔ وہ بس کسی لمحے کی بات ہے کہ کوئی خبر آ سکتی ہے۔ اس قدر یہ مکار قوم ہے اور جھوٹی قوم ہے۔ بہرحال ان کا یونائیٹڈ نیشن میں بھی آج تک انہوں نے اپنی کوئی نا میپ نہیں بنا، جیسے سب انڈیا کا نقشہ ہے، اپنا سعودی عرب کا نقشہ ہے، یو ایس کا ہے، سب کا ہے، لیکن ان کا نہیں ہے۔ یہ صرف اپنے جھنڈے پہ دو جو لائن بنی ہوئی ہے اس سے وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے یہ دریائے نیل سے لے کے اور یہ فرات، یہ جو ایران میں جو ندی بہتی وہاں تک کا ہمارا نقشہ ہے۔ تو یہ گریٹر اسرائیل ہے، اور یہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ کس کی سلطنت پہ، جیسے سلیمان علیہ السلام کی تھی اسی طرح کی سلطنت کی بیس پہ ہم بنائیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے چنندہ اور چہیتے بندے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے سورۃ البقرہ میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں چنا ہوا ہے اور ہمیں آگ چھوئے گی بھی نہیں، اور یہ اپنے حساب سے کیا کرتے ہیں، یہ شریعت کو کیے ہیں۔ لیکن اس میں سے کچھ بہت چھوٹا سا طبقہ ایسا ہے جو اصل کتاب پہ، جسے ہم کہہ سکتے ہیں اہل کتاب، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم نے ایسا گناہ کیا تھا جس سے ہمارے رب نے کہا تھا کہ تمہارا کبھی ہوم لینڈ نہیں ہوگا، تمہارا کوئی وطن نہیں ہوگا، تمہیں ہمیشہ دوسروں کے اس میں رہنا ہوگا۔ تو جس دن سے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو اور نیتن یاہو کو یہ کام بند کر دینا چاہیے ورنہ اللہ کے عذاب میں ہم ڈائریکٹ آ جائیں گے، ہم سے زیادہ وہ مان رہے ہیں بات کو، کیونکہ ہم تو اپنی کتاب اور حدیث کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس طرح سے یہ ذکر تھا سلیمان علیہ السلام کا۔ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ بہت زیادہ بولتے نا کہ ان کے تابع تھا جب جن، تو جنہوں نے یہ جو ہیکل بنایا تھا، تو جن جو ہے ان کو پیغمبروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا آخری وقت آ چکا ہے، لیکن اس وقت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ عصا لے کے، جیسے لاٹھی کہہ سکتے ہیں آپ، عصا لے کر بیٹھ جاتے ہیں، جس سے دیکھ کر جن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب 1 مہینے کے بعد اللہ نے اس میں اس لکڑی میں گھن لگا دیتا ہے، تب وہ لکڑی جب گر جاتی ہے تب کیا ہوتا ہے، سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ جن کو چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم لوگ کس جنوں کے پیچھے، جادو کے پیچھے کیوں پڑتے ہو، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں یحییٰ کی علیہ السلام کے بعد۔ دیکھیے میں نے بتایا تھا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، یہاں سے لے کر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 سال کے بیچ میں بہت سارے نبی آئے۔ اللہ رب العالمین ان کا ذکر کرتا ہے سورۃ المریم میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس کے رب اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے۔ تو پھر وہ آگے دعا کرتے ہیں، اے اللہ
مجھے ایسا بیٹا دے جو آل یعقوب کی میراث پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ تو میں اللہ تجھ سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی اور فرماتے ہیں اللہ آپ کو بیٹے سے نوازے گا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے ان کا نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ جب یہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، اور اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، ہم نے اسے بچپن میں ہی حکم سے نوازا اور اپنے طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی۔ وہ بڑا پرہیزگار اور والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ سلام ہے اس پر جس روز کے پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سلام ہے اس پر۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، یہ یہودیوں نے، کہ دیکھیں ان کے عہد کا جو یہودی فرما روا تھا اب ان کے اندر زوال آنا شروع ہو گیا، کیونکہ ان کے اندر مشرکانہ عمل، برے عمل آنا شروع ہو گئے تھے۔ اور کس طرح سے ان کی قوم میں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں گنوایا تھا کہ یہ ناشکری قوم تھی، اپنی شریعت کو اس نے پیٹھ پہ رکھا ہوا تھا، اور یہ دنیا پرستی میں زیادہ مبتلا ہو چکی تھی۔ تو جیسے آج عرب کے حکمراں خانے خانے میں بٹے ہیں، اس وقت بھی جو 12 بیٹے ان کے تھے تو سب نے اپنا اپنا ایک بنا لیا تھا، اور ہر ایک چھوٹا چھوٹا سا ایک اپنا ملک لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو یحییٰ علیہ السلام جہاں پہ تبلیغ کر رہے تھے، اصلاح کا کام کر رہے تھے، اس کا جو فرما روا تھا وہ ہیرات تھا، ہیراد اینٹی پاس تھا، جس کی ریاست میں وہ دعوت حق کی خدمت انجام دیتے تھے، مگر وہ سرتاپا رومی تہذیب میں غرق تھا۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمراں طبقے اور اشراف جو ہے وہ کس طرح سے رومی یعنی یورپین سے کلچر سے بہت متاثر ہیں، ویسے یہ لوگ بھی متاثر ہو گئے تھے۔ تو سارے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے خود اپنے بھائی کی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو اپنے گھر میں ڈال رکھا تھا۔ حضرت یحییٰ نے اس پر ہیرات کو ملامت کی اور اس فاسقانہ حرکت کے خلاف آواز اٹھائی، جس پر وہ دونوں نے بہت برا منایا، اور وہ جو اس کی بھابھی تھی رشتے میں، اس نے اس بات کو اپنے دل میں لگا کر بیٹھی۔ پھر جب اسے موقع ملا اس فرما روا ہیراد کی سالگرہ کے موقع پر، اس کی بیٹی نے خوب بولتے نا ڈانس کیا، ناچی، تو اس کے بدلے میں خوش ہو کے بولتا مانگ کیا مانگتی ہے، تو اس نے اپنی فاحشہ ماں کے کہنے پہ وہ کہتی ہے کہ مجھے یحییٰ کا سر لا کے دو۔ اور اس طرح سے یہ قوم جو ہے ایک فاحشہ، ایک یعنی باقاعدہ ڈانسر، فاحشہ واہیات عورت کے کہنے پہ نبی کا قتل تک کر دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ اسی سورہ مریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو ہم قرآن سے ہی لیں گے کہ اچانک فرشتے جو ہے وہ کہاں، محراب میں نمودار ہوا۔ اب یہ محراب کہاں ہے؟ یہ محراب بھی مسجد اقصیٰ میں موجود تھا، اسی میں ہی زکریہ علیہ السلام تھے، اور زکریہ علیہ السلام رشتے میں ان کے خالو لگتے تھے حضرت مریم کے، اور یہ یہاں کے سب سے بڑے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے وہ عالم تھے۔ تو ان کی زیر اس میں سرپرستی میں مریم علیہ السلام جو ہے وہ ہیکل میں تھی، کیونکہ ان کی والدہ نے منت مانگی تھی کہ مجھے اگر بیٹا ہوگا تو میں اس کی نظر کروں گی ہیکل کے، جب بیٹی ہوتی تب وہ کر دیتی ہیں بیٹی کو ہیکل میں، اور چونکہ یہ خالو ہوتے ہیں اور سب سے بڑے یہ ہیکل کے آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں وہ عالم دین تھے، تو اس عالم دین کی سرپرستی میں، زکریا علیہ السلام کی سرپرستی میں حضرت مریم معتکف ہوتی ہیں بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ میں، ٹھیک ہے۔ تو مریم جب دیکھتی ہیں فرشتے کو تو وہ بولتی ہیں کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا میرے وہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور یہ ہم اس لیے کریں گے کہ اس لڑکی کے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا، وہ اس حمل کو لیے ہوئے اپنے ایک دور مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا، اور تو ذرا اس درخت کے تنی کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپکیں گی، بس تو کھا اور پھر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اسی لیے آج میں کسی کو نہ بولوں گی۔
اب یہ دور مقام جو ہے مراد بیت الحم ہے، جسے بیت الحم انگلش میں کہا جاتا ہے، اور یہ اپنے اعتکاف یعنی مسجد اقصیٰ سے تو کم از کم 7-8 گھنٹے چلی ہوں گے تب اس جگہ پہنچی ہوں گی. ایسے آپ بائی روڈ آپ 45 منٹس میں 1-1.25 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. اور یہ بھی کم سے کم عیسائی دنیا کے لیے تو بہت ہی محترم جگہ ہے کہ وہاں پہ وہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. لیکن آج پوری عیسائی دنیا خاموش ہے. جو ظلم یہودی کر رہے ہیں، اسرائیل کر رہا ہے، لیکن پوری دنیا خاموش ہے، بلکہ وہ ان کی مدد ہی کرنے ایک طرح سے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے دین کو کیا کیا ہے، پشت پہ ڈال دیا ہے. صرف دنیا پرستی میں سب لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے یہ بتانا تھا کہ بیت لحم وہاں پہ ہے، اور ہیبرون جو ہے یعنی جس کو ہم خلیل کہتے ہیں، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جب ان کو لے کر مریم علیہ السلام آتی ہیں تو یہ دیکھیے ان کی قوم کہتی ہے، اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں گے جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے. بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا. جہاں بھی رہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا. مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. سلام مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا، جب کہ میں مروں اور جب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اب شک کون کر رہا تھا؟ یہ یہودی قوم کر رہی تھی. یہاں پہ دیکھیے یہ نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں بنی اسرائیل کے سامنے پیش کی گئی. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی مسلسل بد کرداریوں پر عبرتناک سزا دینے سے پہلے ان پر حجت تمام کرنا چاہتا تھا. اس لیے اس نے یہ تدبیر فرمائی کہ بنی ہارون کی ایک ایسی زاہدہ و عابدہ لڑکی کو جو بیت المقدس میں معتکف ہے، حضرت زکریا کے زیر تربیت تھی، دوشیزگی کی حالت میں حاملہ کر دیتا ہے. جب وہ بچہ لے ہوئے آئے تو ساری قوم میں ہیجان برپا ہو جائے اور لوگوں کی توجہات جو ہے اس پر مرکوز ہو جائیں. پھر اس تدبیر کے نتیجے میں جب ایک ہجوم حضرت مریم پر ٹوٹ پڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس نوزائیدہ بچے سے ہم کلام کروایا تاکہ جب یہ بچہ بڑا ہو تو نبوت کے منصب پر فائز ہو تو قوم میں ہزاروں آدمی اس بات کی گواہی دینے والے موجود رہیں کہ اس کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ کا ایک حیرت انگیز معجزہ وہ دیکھ چکے ہیں. اس پر بھی جب یہ قوم اس کی نبوت کا انکار کرے اور اس کی پیروی قبول کرنے کے بجائے اسے مجرم بنا کر صلیب پر چڑھانے کی کوشش کرے تو پھر اس کو ایسی سزا، عبرتناک سزا دی جائے جو دنیا میں کسی قوم کو نہیں دی گئی تھی. تو یہ ہے ان قوم کے کرتوت، اس قوم کے کرتوت. انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو نعوذ باللہ کیا کیا کہ وہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ. تو اس طرح سے جو چیز اللہ رب العالمین نے ان کو بتائی، اتنی کھلی معجزے دیے، اس کے باوجود یہ نہیں مانی، اور یہ پھر اسی شیطان کی طرح یہ کرنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، مریم کو نہیں مانیں گے، ہم یہ لوگ میں کم ذات کے لوگ ہیں، ہم اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں. اس طرح کی باتیں کرنے لگے. اور سب سے بڑی وجہ ایک عالم دین بتاتے ہیں اور مجھے ان کی بات صحیح لگتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے جیسے یحییٰ علیہ السلام نے اخلاق پر دعوت کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام ان کو سود خوری سے منع کرتے تھے، اور یہ گوڑے سود میں ڈوبے ہوئے تھے. آج بھی پورے یہودی جو ہیں آپس میں یہودی بولتے ہیں نا کھانا حرام ہے، سود کا پیسہ، لیکن ہم دوسرے سے خوب سود وصولتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان سے جیسے چاہو استعمال کرو. تو سود لینا ان کے لیے جائز ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام وہی تعلیم دے رہے تھے، یہ نہیں مانے تو اللہ نے ان کے اوپر وہ عذاب نازل کیا کہ وہ 2000 سال تک اللہ نے کہا کبھی ان کا ہوم لینڈ نہیں ہوگا، اور جب یہ جمع ہوں گے تب یہ اللہ کے بولتے ہیں عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. تو وہ اب انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے کہ کس طرح سے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے اس کا کنیکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور شریعت محمدی میں کیا مقام ہے مسجد اقصیٰ کا، بیت المقدس کا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بنے رہیے، جڑے رہیے. جزاک اللہ خیر، شکرا.